الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ حکم سے پہلے اس آیت میں صورتحال کا بیان ہے۔ اس آیت کے دو اجزاء ہیں۔ پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالی نے ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کی صورتحال بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد اس آیت کے دوسرے جز میں اہل ایمان کو درود و سلام کا حکم دیا ہے۔ ملائے اعلیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی یہ ملائے اعلیٰ کی صورتحال کا بیان ہے کہ آسمانوں میں عالم بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا جاتا ہے۔ صلاۃ بھیجنے والے پہلے اللہ جل جلالہ کی ذات ہیں، اس کے بعد اللہ کے معصوم مخلوق یعنی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ نے آیت کے اس جز میں عالم بالا یعنی آسمانوں کے ایک معمول اور صورتحال کا بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہاں نسبت صلاۃ کی اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا کیا مطلب ہے۔ علماء کرام نے اللہ کے صلاۃ بھیجنے کے مختلف مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فرشتوں کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف ہوتی ہے، یعنی عالم بالا میں فرشتوں کی مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، توصیف اور تعریف ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت کا کہ یا تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف کا بیان ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ قرآن کریم میں صیغہ بیان ہوا یصلون، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع میں استمرار یعنی جاری ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ گویا ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صلاۃ بھیج دی یا ماضی میں کسی وقت صلاۃ بھیج دی یا مستقبل میں کبھی بھیجی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی حال اور مستقبل میں اللہ کی جانب سے رحمتوں کے نزول کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی بارگاہ الہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ گویا کہ زمانے کے ہر حصے میں یہ اللہ کی جانب سے اس عمل کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اللہ کی جانب سے صلاۃ بھیجنا یہ
ایک غیر معمولی نعمت ہے اگر کوئی اس کو سمجھے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے صلات بھیجنے کا مطلب، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہے۔ اب اللہ کی طرف سے برکت کا، رحمتوں کا نزول ہے، تو اللہ کی طرف سے رحمت کا کوئی ایک حصہ بھی کسی کو مل جائے تو یہ اس کے لیے اور اس کے نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر کسی عقل مند آدمی سے سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دو اختیارات ہیں، یا تو تم اپنے اعمال نامے میں تمام مخلوقات کی نیکیاں لکھ لو، یعنی تمہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جتنے انسانوں نے، جتنی مخلوقات نے نیکیاں کی ہیں، وہ سب نیکیاں تم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لو اگر تم پسند کرو۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے رحمت کا کوئی ایک حصہ اس کا انتخاب کر لو۔ ان دونوں چیزوں میں کسی ایک کا انتخاب کر لو، یا تو اولین اور آخرین کی نیکیاں تمہیں دے دی جائیں، اور یا پھر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کا کوئی ایک حصہ تمہیں دے دیا جائے۔ تو اگر وہ آدمی عقل مند ہوگا تو وہ نیکیوں کی بجائے اللہ کی رحمت کا کوئی ادنا حصہ منتخب کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس رحمت کا کوئی ادنا حصہ مجھے مل جائے تو مجھے وہ پسند ہے بنسبت تمام دنیا والوں کی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے۔ یعنی یہ اہمیت ہے عقل مندوں کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے حصول کی۔ اب اگر کوئی ایک آدمی ایک حصہ رحمت کو حاصل کرنا اپنے لیے دنیا جہان کی نیکیوں سے افضل سمجھتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کی جانب سے ان پر رحمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اور قیامت تک یہ رحمتوں کے نزول کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اسی طرح اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سجدہ صرف فرشتوں نے کیا تھا۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ درود پڑھو، تو پہلے اللہ خود درود پڑھ کے اللہ کی جانب سے اس عمل کا اظہار ہو کہ پھر مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہاں سجدہ صرف فرشتوں کی جانب سے تھا، اللہ کی بارگاہ سے صرف حکم کا نزول تھا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور یہاں پر حکم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارا رب بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والے بھی کیا کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا جو ہدیہ ہے وہ بھیجتے رہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر ملأ اعلیٰ اور ملأ سافل، یعنی آسمانوں والے اور زمین والے یہ سب متفق ہیں۔ آسمان والے بھی درود پڑھتے ہیں، زمین والوں سے کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھو، تو جب زمین والے پڑھیں گے، آسمان والے پہلے سے پڑھتے رہے ہیں، تو گویا درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس پر آسمان والے اور زمین والے متفق ہو جاتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظمتوں کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ تو تمام تر تفصیل تھی کہ اللہ کی طرف صلات کی نسبت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب آگے فرشتوں کی طرف بھی نسبت ہے کہ فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، تو فرشتوں کے صلات بھیجنے کا مطلب دعا ہے کہ فرشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی صلات بھیجو، تو بندوں کی صلات بھیجنے کا مطلب بھی دعا ہے کہ ایسی دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں، صلات کیسے بھیجیں؟ یعنی سلام بھیجنے کا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہم درود کیسے بھیجیں، صلات کیسے بھیجیں؟
تو اس پر پھر ان کو سکھایا گیا کہ تم صلات بھیجنے کے لیے یہ کلمات کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے ہم نماز میں درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ آسمانوں کے اوپر بھی ہوتا ہے اور آسمانوں کے نیچے روئے زمین پر بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن امتیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ امتی ہوگا جو کہ زندگی میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو۔ یعنی جنت میں اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تو وہ درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے، تو یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو عطا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بہت بشاشت ہے، یعنی آپ کے چہرہ انور پر بڑی تر و تازگی تھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بشاشت کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا تو اللہ اس پہ 10 مرتبہ سلامتیاں نازل کرے گا۔ اور ایک روایت میں 70 کا عدد بھی مذکور ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرے گا تو اللہ کی جانب سے اس پر 70 دفعہ سلامتیاں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے فضائل ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں بھی اس عمل کو باعث سعادت سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور جب انہوں نے یہ روایت سنی کہ اللہ کی جانب سے درود و سلام پڑھنے والے پر اس طرح 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب دعا کرتا ہوں تو پھر دعا کے آدھے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کروں گا، یعنی جتنی میں دعا کرتا ہوں تو اس کا آدھا حصہ تو اللہ سے اپنی حاجات مانگوں گا اور آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم چاہو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ میں 2/3 حصہ اپنی دعا کا آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں، یعنی اگر میں نے 10 منٹ دعا کرنی ہے تو 7 منٹ میں آپ پہ درود پڑھتا رہوں، 3 منٹ پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگوں، تو 2/3 حصہ اگر میں درود پڑھتا رہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تمہارا دل چاہے۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعا کا مکمل حصہ ہی درود پڑھتا رہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غم دور کر دے گا، تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ یعنی اگر تم مسلسل دعا کا پورا حصہ مجھ پہ درود ہی پڑھتے رہو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے جو تم نہیں مانگ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا، تمہاری حاجتیں پورے کرے گا، تمہارے غم، تمہارے مسائل تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ دعا کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اگر دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی سے مشرف نہیں ہوتی، اور اگر درود پڑھا جائے شروع میں اور آخر میں تو درود شریف کی برکت سے انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا ایک درود شریف بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جائے تو ایک مقبول درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 رات گزرنے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ موت آنے والی ہے، ایک کپ کپا دینے والی چیز تمہاری طرف آنے والی ہے، اور موت اپنے ساتھ تمام تر آفتیں لیے آنے والی ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا۔ تو ایک صحابی حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی رات کو نماز پڑھنے کا معمول ہے، نوافل پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور اس کا 1/3 حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، جس طرح تم چاہو۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں 1/3 کے بجائے آدھا حصہ درود پر خرچ کروں، یعنی اپنی عبادات کا جو میرا دورانیہ ہے، رات کو جو میں عبادت کرتا ہوں، اس کے آدھے حصے تک اگر میں آپ پر درود بھیجتا رہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اضافہ کر لو تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کیوں نہ میں 2/3 حصے اپنی عبادت کا آپ پر درود شریف بھیجتا رہوں، یعنی رات کو اگر میں نے فرض کیجئے کوئی 1 گھنٹہ اگر میں نے عبادت کرنی ہے تو میں 45 منٹ جو ہے وہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اضافہ کر لو تو مزید بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنی عبادت کا سارا وقت ہی، یعنی نفلی عبادت کا سارا وقت ہی آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں رحمتوں سے نوازے گا، تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کا معمول تھا، اور اس کو صحابہ کرام اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام پڑھنے کے اور درود شریف آپ پر بھیجنے کے فضائل سن رکھے تھے۔ تو ان کے معاشرے میں بھی یہ تھا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، تابعین نے، ان سے آگے تبع تابعین نے، تو اس طریقے سے یہ مقدس عمل مسلمانوں میں رائج ہے۔ نسل در نسل لوگ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ اگر درود و سلام پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو عجیب و غریب واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے نوازتا ہے۔ 6 صدی ہجری میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، سید احمد رفاعی رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غالباً 555 ہجری میں حج کے لیے چلے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، کہ جب میں آپ سے دور تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض معروض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور تھا، اپنے علاقے میں تھا، تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کے آستانہ عالیہ کو چوم کر واپس چلی جاتی تھی۔ اور اب یہ جسموں کی باری ہے، یعنی اب میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، لہٰذا آپ اپنا دست مبارک عنایت کیجئے تاکہ میں اس کو چوم سکوں۔ یعنی پہلے تو میری روح آیا کرتی تھی اور وہ آ کے آپ کے دروازے کا چوکھٹ کا بوسہ لے کے واپس جایا کرتی تھی، اب چونکہ جسم آ چکا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہے، تو جسم کو تو بوسہ لینے کے لیے جسم چاہیے، تو آپ اپنا دست مبارک عنایت کیجئے تاکہ میں اس کو چوم سکوں۔ اب جو لوگ بارگاہ نبوی میں قربت رکھتے ہیں ان کے ساتھ پھر سلوک بھی الگ ہوتا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع تھا، اور ان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی موجود تھے، وہ اس وقت حج کے لیے آئے ہوں گے، یہ ان کا زمانہ تھا۔ تو 90,000 لوگوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے دست اقدس ظاہر ہوا، اور سید احمد رفاعی آگے ہوئے اور انہوں نے اس کا بوسہ لیا اور یہ سعادت حاصل کی۔ لوگوں نے دیکھا، نقل کیا، کتابوں میں آج تک موجود ہے۔ اور اب عام لوگوں کو، جو ہم جیسے ظاہر بین ہوتے ہیں آج کل، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اسے یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کے دست اقدس پر ایسے واقعات اللہ نے ظاہر کیے جو عام لوگوں کے نزدیک ممکن ہی نہیں تھے۔ آپ کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا،
آپ نے مطلب کنویں میں لعاب مبارک ڈالا تو اس کا پانی اوپر آ گیا، اور بے شمار آپ نے معجزات پڑھ رکھے ہیں۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت اللہ آپ کے دست اقدس پر ایسے واقعات ظاہر کر سکتا تھا، تو آج اگر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو اب بھی وہ واقعات ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ہوتے رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں۔ تو بہرحال درود شریف پڑھنے والے کو، کثرت سے پڑھنے والے کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نوازا کرتا ہے۔ ایک معروف واقعہ ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، دلائل الخیرات، یہ درود السلام کے مختلف جو کلمات ہیں، تعبیرات ہیں، ان کو شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے کا شیخ کے دل میں جو داعیہ پیدا ہوا، وہ ایک عجیب و غریب ایمان افروز واقعہ ہے۔ شیخ جزولی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر میں تھا، فاس نامی کسی علاقے میں موجود تھا، غالباً یہ وہاں تحصیل علم کے لیے گئے تھے۔ اب وہاں پہ وضو کرنے کی ضرورت تھی، کنویں پہ چلے گئے وضو کرنے کے لیے، تو کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا، پانی اوپر، یعنی اب وضو کیسے کریں؟ پانی لینے کے لیے کوئی برتن بھی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے، ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پانی بھرا جا سکے۔ تو وہ حیران و پریشان تھے کہ میں پانی کیسے بھروں؟ تھے معروف آدمی، دنیا جانتی تھی، علم میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ تو وہاں قریب کسی بلند جگہ پہ ایک چھوٹی بچی تھی، اس نے جب دیکھا کہ اس طرح ایک مسافر ہے، کنویں کے کنارے موجود ہے اور پانی نہیں بھر پا رہا، تو وہ آئی اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں، وضو کرنا ہے، پانی نیچے ہے۔ تو بچی نے کہا کہ اچھا، آپ وہ معروف آدمی ہیں اور بس اتنے سے مسئلے میں پریشان ہیں کہ پانی اوپر نہیں آ رہا۔ تو اس بچی نے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، اور اس کے لعاب ڈالنے کی برکت تھی کہ پانی اوپر آ گیا۔ اب شیخ نے اس سے وضو کیا، لیکن تھے بڑے حیران، تو اس معصوم بچی سے پوچھنے لگے کہ بیٹی یہ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی تاثیر عطا کی ہے کہ تمہارے لعاب کی برکت سے پانی اوپر آ گئے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا کرتی ہوں، اور اس نے پھر درود کے کلمات بھی بتائے جو شیخ نے پھر اپنے کتاب میں بعد میں لکھے۔ تو اس بچی کا عمل دیکھ کر امام جزولی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر درود شریف پڑھنے کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے تو پھر کیوں نہ میں درود شریف کے کلمات پر مشتمل کوئی مجموعہ مرتب کروں۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہ مجموعہ مرتب کیا جو دلائل الخیرات کے نام سے آج آپ کے معاشرے میں موجود ہے، لوگ اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جو پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف نسبت کرتا ہے، پھر فرشتوں کی طرف نسبت کرتا ہے، اور یہ صورتحال بتا کر اہل ایمان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کرو۔ اور یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، نصف گزر چکا ہے، تو اس نسبت سے میں نے اس آیت کی یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، غالباً دوسری ہجری کے شعبان کا مہینہ تھا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو شعبان کے مہینے کا یہ امتیاز ہے کہ مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے اس مہینے میں عنایت فرمایا۔ اس کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ گویا اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور آپ علیہ السلام کے اعمال بھی اس مہینے میں منفرد ہوا کرتے تھے، کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے، گویا رمضان کی تیاری ہوتی تھی۔ اس مہینے میں امت کو درود و سلام پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔
اس سے پہلے آپ نے سنا کہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اور اس مہینے میں مومن نے روزے رکھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں اور مختلف اعمال کرنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اگر رمضان سے ایک ماہ پہلے یعنی شعبان میں کوئی مسلمان کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے، یہ پورا مہینہ وہ درود شریف کو اپنے معمول میں شامل کر لے، کثرت سے پڑھتا رہے، تو اس مہینے میں درود شریف پڑھنے کی برکت سے اگلے مہینے کی دعائیں، رمضان کے روزے، رمضان کے اللہ کی بارگاہ میں انسان جو فریاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کے خاص امتیازات ہیں کہ یہ رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ اس سے رمضان سے پہلے اس مہینے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق روزے رکھے جائیں تو پھر ایک تو رمضان کی تیاری ہو جاتی ہے، انسان ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جیسے فرض نماز سے پہلے لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، تو سنتیں پڑھنے کی وجہ سے آدمی ذرا فرض نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بھاگم بھاگ آ کے فرض میں شامل ہوا، ایک آدمی پہلے سے موجود ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ چکا ہے، تو دونوں کی فرض میں فرق ہوگا۔ سنتیں پڑھنے والا ذرا اطمینان سے فرض پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر رمضان سے پہلے اس مہینے میں کچھ روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اس طرح کے اتنے کثرت سے نہ رکھے جائیں کہ پھر کمزوری ہو جائے اور رمضان میں انسان کی صحت کا مسئلہ بنے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ روزے رکھے جائیں، تو ایک تو رمضان کی تیاری ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ رمضان میں ایک تو اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق دے گا، اور پھر عبادات کو اس درود شریف کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا